سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تنکح المرأۃ لأربع، کسی بھی خاتون سے، کسی لڑکی سے کوئی بھی مرد چار وجہوں سے شادی کرتا ہے، چار میں سے کوئی ایک، دو، تین یا چاروں وجوہات بڑی مشکل سے ملتی ہیں، لیکن ان میں سے کوئی نہ کوئی وجہ وہ تلاش کرتا ہے، اس وجہ سے وہ کسی خاتون سے نکاح کرتا ہے۔ اس میں سے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لمالہا، جو لوگوں کی جو سوچ ہے وہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس ترتیب کے مطابق آپ نے کلام فرمایا ہے کہ لوگ سب سے زیادہ، اب اپنے معاشرے میں آپ، ہمارے اس زمانے میں آپ دیکھیں کہ لوگ جب رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو سب سے زیادہ ان کی توجہ کس جانب ہوتی ہے، چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترتیب وہی رکھی ہے کہ انسانی سوچ جو ہے سب سے پہلے اگر اس کی لار کہیں ٹپکتی ہے، کہاں ٹپکتی ہے؟ مال، دولت کتنی ہے۔ لڑکا والا بھی دیکھے گا تو وہ بھی لڑکی کا گھرانہ دیکھے گا کہ اس کا باپ، اس کا بھائی اور اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، اس مال کتنا ہے اس کے باپ کے پاس یا اس کے بھائی کے پاس، اس کے گھر والوں کے پاس دولت کتنی ہے۔ اور لڑکے والے بھی دیکھیں گے لڑکی والوں کو، لڑکی والے لڑکے والوں کو، یعنی دونوں ایک دوسرے کو جب دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ان کا جو مطمح نظر ہوتا ہے، ان کی جو انتہا ہوتی ہے سوچ کی، وہ کیا ہوتی ہے؟ ان کی دولت کو ناپتے ہیں، تولتے ہیں اور کھنگال کر کے یہی دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ دولت کتنی ہے، مال کتنا ہے، پیسہ کتنا ہے، بینک بیلنس کتنا ہے، زمین جائیداد پراپرٹی کتنی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے جس چیز پر نظر جا کر کے اٹک جاتی ہے وہ کون سی چیز ہے؟ مال۔ یہ مردوں کے لیے کہا جا رہا ہے کہ مرد جب کسی سے نکاح کرنا چاہتا ہے تو پہلی فرصت میں سب سے پہلے دولت پر نظر جاتی ہے۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِحَسَبِهَا، پھر اس کا خاندان دیکھتے ہیں۔ جو مرد جو ہے کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہے، یا یہ کہیں کہ لڑکے والے جب کسی گھر میں رشتہ لے کر کے جاتے ہیں تو پھر اس کا حسب نسب دیکھنے لگتے ہیں، ٹٹولنے لگتے ہیں کہ یہ خاندان کتنا اعلیٰ ہے، کیونکہ اعلیٰ خاندان کی بہو آئے گی تو تھوڑا سا ہمارا بھی کالر جو ہے تھوڑا اونچا ہو جائے گا۔ اب اپنا پتہ نہیں ہے کہ ہم کیا ہیں، یا اپنے اعمال کو درست کرنے کی کوئی فکر نہیں ہے۔ ہونا کیا چاہیے کہ اپنے دل کو صاف کیا جائے، اپنے اعمال کو سدھارا جائے، یعنی اپنے آپ کی اصلاح کرنے کے بجائے دوسرے اچھے خاندان میں رشتہ کر کے سوچتے ہیں کہ ہمارا کچھ بھلا ہو جائے گا۔ تو ایسا تو نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے کہ حساب اپنا اپنا دینا ہے۔ بہو اچھے خاندان کی لانا یہ منع نہیں ہے، اچھے ہی خاندان کی ڈھونڈنا چاہیے، تلاش کرنا چاہیے، لیکن یہ تھنکنگ بتائی جا رہی ہے، سوچ بتائی جا رہی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ پہلی چیز مال پہ نظر ہوتی ہے، پھر خاندان پہ نظر ہوتی ہے۔ تیسری چیز حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلِجَمَالِهَا، پھر اس کی خوبصورتی کو، اس کے حسن و جمال کو دیکھا جاتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہے کہ نہیں ہے، سب دیکھتے ہیں اور دیکھنا کوئی عیب بھی نہیں ہے، لیکن یہ ایک سوچ بتائی جا رہی ہے۔ سب سے آخر میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چوتھے نمبر پر ارشاد فرمایا وَلِدِينِهَا، آخری نمبر پر جب بچتا ہے تو، ورنہ اگر مال اچھا ہے تو چھوڑو، دین کو سائیڈ کرو، اور مال اچھا مل رہا ہے، موٹی رقم مل رہی ہے تو ایسا کرو کہ حسب نسب کو بھی سائیڈ کر دو، وہ بھی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کس خاندان سے، پیسہ تو مل رہا ہے نا۔ یہ لوگوں کی سوچ بتائی جا رہی ہے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا؟ اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں کی سوچ ہے، یہ سوچ لے کر کے کوئی رشتہ تلاش کرتا ہے، کوئی مرد جب کسی خاتون کا رشتہ تلاش کرتا ہے تو رشتہ اس سوچ کے ساتھ تلاش کیا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چار چیزیں ہمارے سامنے ارشاد فرمائی ہیں کہ سب سے پہلے اس کا مال، پھر اس کا خاندان، اور خاندان کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ آخری نمبر پر اس کے دین کو دیکھا جاتا ہے، اور مال اور خاندان کے بیچ میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خوبصورتی اور حسن و جمال کا ذکر فرمایا ہے۔ تو اب ان چیزوں کو بتانے کے بعد، ان کا ذکر کرنے کے بعد حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ترجیح کیا ہونی چاہیے حضور کا ایک امتی ہونے کی حیثیت سے، حضور کا غلام ہونے کی حیثیت سے، کہ اگر ہم نکاح کرنے جا رہے ہیں تو ہماری بیوی کیسی ہونی چاہیے، یا اگر ہم بہو لانے جا رہے ہیں تو ہماری بہو میں کیا چیزیں ہونی چاہیے۔
اگر وہ خوبصورت ہو تو بے شک ہونا چاہیے، اگر وہ مالدار بھی ہو تو بھی اچھی بات ہے، اور اگر اس کا خاندان کوئی عالی ہے، عالی خاندان سے ہے، عالی حسب نسب والی ہے، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں چیزوں کو تلاش کرنے سے منع نہیں فرمایا، لیکن ترجیح کس کو دینی ہے اس کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّینِ۔ جب تم نکاح کرنا چاہو تو یہ 4 چیزیں ہیں جس میں جو کوئی مرد کسی عورت میں تلاش کرتا ہے، پھر ان 4 میں سے کوئی جب اس میں پاتا ہے تو اس سے نکاح کرتا ہے۔ لیکن تم جب نکاح کرنا چاہو تو تم دین کو ترجیح دینا، دین کو پہلے نمبر پر رکھنا۔ حضور نے ذکر تو آخری نمبر پر کیا ہے چونکہ لوگوں کی سوچ اسی طرح سے ہوتی ہے، لیکن حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب تم نکاح کرنا چاہو اپنے بچوں کا یا اپنا خود کا، اپنے گھر میں کسی مرد کا کسی بیٹے کا نکاح کرنا چاہو تو تم دین کو ترجیح دینا۔ چونکہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حسن و جمال کا ذکر فرمایا ہے، خوبصورتی، تو خوبصورتی تو دیکھنے کے بعد ہی معلوم ہوگی کہ خوبصورتی ہے یا بدصورتی ہے، تو حسن و جمال تو تبھی معلوم ہوگا جب دیکھا جائے۔ تو اسی لیے ہماری شریعت نے، شریعت مطہرہ نے اس چیز کو مشروع رکھا ہے، یعنی مباح رکھا ہے، مستحب رکھا ہے کہ جو لڑکی ہے جس کے ساتھ کوئی لڑکا، خاص طور سے جو شوہر جس کو دولہا بننا ہے، کسی کو کسی کے ساتھ نکاح کرنا ہے جس لڑکی کے ساتھ، تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے یہ اجازت دی ہے، مستحب رکھا ہے کہ وہ اس کے چہرے کو دیکھ لے، چہرے کو۔ اور پردہ کن چیزوں کا نہیں ہوتا؟ پیر کے پنجوں کا پردہ نہیں ہوتا ہے، پیر جو پنجے ہیں یہ ہاتھ کی ہتھیلیوں کا پردہ نہیں ہوتا ہے، اور عورت کا جو چہرہ ہے وہ چہرہ دیکھ کر کے اس کی خوبصورتی یا بدصورتی معلوم ہوگی، اس لیے اتنا دیکھنے کی شریعت مطہرہ نے اجازت دی ہے۔ تو الفاظ کیا ہیں؟ قد شرع لنا ان ينظر الرجل الى المرأة اذا اراد ان يتزوجها۔ جب کوئی مرد کسی خاتون سے نکاح کرنا چاہے تو شریعت مطہرہ نے اس کے لیے یہ مستحب رکھا ہے، مباح رکھا ہے کہ وہ اس کے چہرے کی طرف دیکھ لے، اس کے ہتھیلیوں کی طرف دیکھ لے، اور اگر چاہے تو پیر سے کہیں لنگڑی تو نہیں ہے تو اس کے پیروں کو بھی دیکھ لے، یعنی پنجوں کو دیکھ لے۔ اب آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ تو مسئلہ نکالا گیا ہے، لیکن حدیث پاک ایک میں آپ کے سامنے پیش کروں جس سے یہ پورا مسئلہ نکل کر کے سامنے آتا ہے۔ صحیح مسلم کی ایک روایت ہے 3485 نمبر، سیدنا ابو ہریرہ ہی اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ ایک آپ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جگہ پر موجود تھے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھا، اور ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آئے، حضور کے صحابی، انہوں نے اپنے نکاح کی خبر دی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو، کسی انصاری خاتون سے نکاح کرنے کا معاملہ تھا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ان کے لیے آپ کا جملہ تھا، بلکہ سوال تھا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نکاح کی بات ہوئی تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا انظرت الیہا، کیا تم نے انہیں دیکھا ہے، یعنی جس لڑکی سے تم نکاح کرنا چاہتے ہو؟ تو ان صحابی سے حضور نے پوچھا کیا تم نے انہیں دیکھا ہے، اس خاتون کو دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم دیا فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، جاؤ اور پہلے اسے دیکھ لو۔ یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ تاکہ پھر نکاح کرنے کے بعد کوئی لڑائی جھگڑا یا لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ خوبصورت نہیں ہے، اچھی نہیں ہے، یا جو کچھ بھی ہے، تو یہ چیزیں پیدا نہ ہوں، اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ کمپلیٹ دین ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ پورا پیکج عطا فرمایا ہے۔ لیکن اب ہماری قوم جو ہے ان حدود سے فلانگتی کہاں سے ہے، آگے کہاں بڑھتی ہے؟ یعنی مردوں کو اتنی اجازت دی گئی تھی کہ جس کے ساتھ نکاح کرنا ہے بس اس کو ایک جھلک دیکھ لو، ایک نظر دیکھ لو، پسند آئے تو نکاح کرو، نہیں پسند آئے تو ہٹ جاؤ، اپنا راستہ لو، کوئی کسی دوسرے کو پسند آئے گی وہ اس کے ساتھ نکاح کرے گا۔ لیکن یہ باؤنڈیشن ہے، بس اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب رشتہ طے ہو جاتا ہے عام طور پر، تو پھر لڑکے اور لڑکی کو کھلی چھٹی دے دی جاتی ہے کہ یہ فون ہے، یہ موبائل ہے، تم اس پہ چیٹ بھی کر سکتے ہو، تم فون کالنگ بھی کر سکتے ہو، اور اگر چاہو تو ویڈیو کالنگ بھی کر سکتے ہو۔ اور یہ جو حدود سے بڑھنا ہوتا ہے، ایک تو دیکھیں اللہ اور اس کے رسول کی کھلی ہوئی نافرمانی ہوتی ہے۔ جب نافرمانی ہوتی ہے، حرام کام ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے، اور اللہ کو ناراض کیا جاتا ہے، اس کے رسول کو ناراض کیا جاتا ہے۔
اور پھر اس کے بعد ہوتا کیا ہے کبھی کبھی کہ اگر رشتہ ٹوٹ جائے کسی وجہ سے، آپ نے دیکھا ہے معاشرے میں ایسا بہت کچھ ہوتا ہے، منگنی ہو گئی دھوم دھام سے اور بہت کارڈ چھپ گئے اور بہت کچھ ہو گیا لیکن رشتہ نہیں ہو پاتا، تو نقصان کس کا ہوتا ہے؟ اس لیے شریعت مطہرہ نے جس حد میں رہنا ہمیں سکھایا ہے، اگر ہم اسی حد میں رہیں تو اس میں ہماری دنیا بھی بہتر ہے، آخرت بھی بہتر ہے، ہماری عزت یہاں بھی محفوظ رہے گی اور وہاں بھی بنی رہے گی۔ اور جب ہم ان حدود کو پھلانگ کر کے ساری لمٹس کو کراس کر دیتے ہیں کہ یہ ترقی یافتہ زمانہ ہے، تمام لوگ کرتے ہیں تو ہم بھی کریں گے، جب آپ بھی کریں گے تو پھر اگر لڑکی لڑکے بات کرنے لگ گئے اور بات کرنے کے بعد ان کا کوئی بھی اور معاملہ آگے بڑھ گیا، یا اس کے علاوہ جو خاص طور سے منگنی کا دن ہوتا ہے اس میں بہت سی ایسی رسومات کی جاتی ہیں، دونوں کو ساتھ لا کر کے بیٹھایا جاتا ہے، ویڈیوگرافی ہوتی ہے، فوٹوگرافی ہوتی ہے، یہ تمام وہ اعمال ہوتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرنے والے ہوتے ہیں، اس لیے کہ ابھی یہ میاں بیوی نہیں ہیں، جب ان کا نکاح ہو جائے گا تب یہ میاں بیوی ہوں گے، اور جب یہ میاں بیوی ہو جائیں گے تو بھی میاں بیوی ہو جانے کے بعد، شادی کے بندھن سے بن جانے کے بعد، نکاح ہو جانے کے بعد بھی یہ کہیں بھی شریعت مطہرہ یہ الاؤ نہیں کرتی ہے کہ پبلک پیلیس پہ جہاں لوگ موجود ہوں وہاں دونوں کو ساتھ بیٹھا دیا جائے۔ یہ ہمارے دین کا کوئی اس میں تصور نہیں ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے، اسلام کا کلچر نہیں ہے۔ تو اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ میں نے آیت پاک تلاوت کی ہے کہ تمہارے لیے بہترین اسوہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے۔ تو حضور کا اسوہ یہ ہے کہ حضور نے، آپ دیکھیں کہ صحابی نے ایک خاتون سے نکاح کرنا چاہا ہے اور نکاح کرنے کے لیے دیکھا نہیں ہے انہیں، تو حضور نے بھیجا ہے انہیں کہ جاؤ دیکھو پہلے، اور دیکھنے کے بعد جب پسند آ جائے تب نکاح کرو۔ تو یہ ایک حد تھی، اس حد میں ہمیں رہنے کی ضرورت ہے جس حد میں ہمیں شریعت مطہرہ نے رہنے کی اجازت دی ہے۔ لڑکی اور لڑکے کو جب دیکھنے دکھانے کا معاملہ ہو تو سب لوگوں کے درمیان چونکہ دیکھنا ہی ہے، دیکھ لیں دونوں ایک دوسرے کو ایک نظر، بس اتنی ہی اجازت ہے، اور اس کے آگے جتنا کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی تعلق ہماری شریعت سے نہیں ہے، یہ اسوہ رسول نہیں ہے، یہ اسوہ شیطان ہے۔ اب آپ کے سامنے یہ تو معاملہ ہے شادی کے ٹائم ہونے والی خرافات کا، جس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ منگنی کے بعد کوئی بھی ایسا معاملہ شریعت مطہرہ نے ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت دی تھی، اب ساری زندگی دیکھتے رہنا اور پورے چہرے سے کبھی بھی آنکھ مت ہٹانا اور پھر کسی اور کو مت دیکھنا، لیکن بس ایک مرتبہ دیکھنے کی اجازت ہے۔ اب حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ، جو ان کے اپنے حیات طیبہ کا ایک ایکسپیرینس میں آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، اور اگر یہ چیزیں ہمارے اس زمانے میں شوہر بیوی کے لیے، بیوی شوہر کے لیے اگر اپنا لے، پرائیویسی کا خیال کریں، اگر ایک دوسرے کی اگر کوئی غلطی ہے، کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، کوئی کجی ہے، اگر اس پر پردہ ڈالنے کی کوشش کریں تو جو بہت سے رشتے بے بات کے بن وجہ کے خراب ہو جاتے ہیں وہ رشتے ٹوٹنے سے محفوظ ہو جائیں۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی کثرت سے نکاح فرمائے۔ ایک مرتبہ اپنی ایک بیوی کو آپ نے طلاق دینے کا ارادہ فرمایا۔ ان کا معاملہ ہوگا، کیوں طلاق دینا چاہتے تھے، یہ جاننا چاہا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ حضرت امام حسن سے حضرت امام حسین نے پوچھا کہ بھائی جان آپ یہ بتائیں کہ آپ بھابھی کو طلاق دینا چاہتے ہیں، آپ کی مرضی ہے دے لیجئے گا، لیکن وجہ تو کم سے کم بتا دیں، میں وجہ جاننا چاہتا ہوں، چونکہ مجھے کوئی ایسی ظاہری وجہ نہیں دکھتی ہے، اس لیے صرف مجھے وجہ بتائیں۔ اب حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا جواب سنیں، چونکہ آپ بڑے بھی تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ حسین کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ تو امام حسین نے جواب دیا کہ بھائی جان قرآن پاک پڑھنے کا جو سوال ہے وہ پڑھا ہے، لیکن جو سمجھنے کا معاملہ ہے یقیناً آپ کی طرح نہیں سمجھا ہے، اس لیے کہ آپ مجھ سے عمر میں بھی بڑے ہیں، آپ نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت بھی مجھ سے زیادہ پائی ہے، عمر میں بڑے ہیں تو صحبت زیادہ ملی ہے آپ کو، تو جتنا میں سمجھتا ہوں ظاہر ہے کہ آپ اس سے بہتر اور اس سے زیادہ سمجھتے ہیں، تو جو کچھ آپ نے سمجھا ہے وہ مجھے سمجھا دیں۔ تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اسے طلاق دیا نہیں، ابھی وہ میری بیوی ہے،
اور میاں بیوی کے متعلق قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، دونوں ایک دوسرے کا کیا ہے؟ لباس ہے۔ شوہر بیوی کے لیے لباس کی حیثیت ہے اور بیوی شوہر کا لباس ہے۔ جب دونوں ایک دوسرے کا لباس ہیں تو امام حسن فرماتے ہیں کہ ابھی میں نے اسے طلاق دی نہیں ہے، ابھی وہ میری بیوی ہے، اور قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ تم ایک دوسرے کا لباس ہو، تو لباس کا کام یہ ہے کہ پردہ ڈالا جائے، لباس کا کام یہ ہے کہ چھپایا جائے، لباس کا کام یہ ہے کہ پردہ پوشی کیا جائے، اگر کوئی عیب ہے تو اس عیب کو اجاگر نہ کیا جائے، اسے چھپا دیا جائے۔ تو امام حسین خاموش ہو گئے، سمجھ گئے کہ بتانا نہیں چاہتے ہیں، جو بھی وجہ ہے۔ پھر جب آپ نے اس وقت تو خاموشی اختیار کر لی، لیکن جب کچھ دنوں کے بعد طلاق ہو گئی، طلاق دے دی امام حسن نے، تو طلاق ہو جانے کے بعد پھر سے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی خاص موقع سے پھر سے اسی سوال کا آپ نے اعادہ کیا اور پھر سے پوچھا اپنے بھائی سے، امام حسن سے، اور عرض کیا کہ اس فلاں موقع پر میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ آپ طلاق کیوں دینا چاہتے ہیں، تو آپ نے یہ کہہ کر کے قرآن کی آیت سنا کر کے میری زبان بند کر دی تھی کہ ہم ایک دوسرے کا لباس ہیں تو ایک دوسرے کا عیب نہیں کھولیں گے، لیکن اب تو وہ آپ کے نکاح میں نہیں ہے، اب تو وہ آپ کا لباس نہیں ہے، تو اب تو بتا سکتے ہیں، اب تو بتا دیں کہ کیا ہوا تھا اور وجہ کیا بنی طلاق دینے کی۔ تو حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ دیکھو، اس وقت جب وہ میری بیوی تھی تب میری یہ ذمہ داری تھی کہ اس کے عیبوں پر پردہ ڈالوں اور اپنا لباس ہونے کا حق ادا کروں، پردہ پوشی کروں، عیب پوشی کروں، اور اب جب کہ وہ میری بیوی نہیں ہے، یعنی کہ وہ غیر عورت ہے، تو کسی غیر عورت کے بارے میں کوئی بات کرنا یہ مجھے زیب نہیں دیتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ کس طرح سے دونوں حالتوں میں حضرت امام حسن نے جو خاتون جو آپ کی بیوی تھی کسی ٹائم پر، جب بیوی تھی تو اس لحاظ سے ان کا عیب چھپایا، پردہ پوشی کی، اور جب بیوی نہیں رہی، طلاق دے دی، وہ آپ کی زوجیت سے نکل گئی، تو حضرت امام حسن نے پھر بھی ان کا پردہ کیا، اور کس وجہ سے طلاق دی ہے وہ وجہ اپنے بھائی تک کو نہیں بتائی۔ تو ہمارے گھروں میں آپ دیکھیں کہ امام حسن نے پختہ ارادہ کر لیا ہے کہ مجھے اسے طلاق دینا ہے، اس کے باوجود، اور آپ نے طلاق دے بھی دی، لیکن جب تک وہ آپ کی بیوی تھی تب بھی ان کا عیب چھپایا اگر عیب کوئی ہوگا تو، اور جب وہ آپ کی بیوی نہیں رہی تب بھی کوئی ان کی کمی کجی ظاہر نہیں کی، اور کسی عام آدمی سے نہیں، اپنے بھائی کے ساتھ بھی وہ معاملہ شیئر نہیں کیا۔ تو کہنے کا مطلب اور مقصد یہ ہے، ماحصل یہ ہے کہ ہمارے یہاں جب کہ میاں بیوی رہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے درمیان اگر کوئی چھوٹا سا معاملہ ہو جائے تو وہ آپس میں لڑ بھڑ کر کے پورے محلے میں، پورے رشتہ داری میں جو ہنگامہ کھڑا کر دیتے ہیں، انہیں حضرت امام حسن کی سیرت سے یہ سمجھنا چاہیے کہ جب انہوں نے طلاق دینے کا ارادہ کر لیا تب بھی اپنے بیوی کے عیبوں پر پردہ ڈالا، اور جب طلاق دے دیا اس کے بعد بھی پردہ ڈالا، تو ہم اب اگر میاں بیوی بن کر کے پوری زندگی گزارنے والے ہیں، نہ طلاق دینے کا ہمارا ارادہ ہے نہ لینے کا ارادہ ہے، تو ہمیں کتنا ایک دوسرے کی پردہ پوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ اگر ہم یہی پردہ پوشی والا عمل اپنا لیں، بیوی اپنا لے شوہر کے لیے اور شوہر کے گھر والوں کے لیے، اور شوہر اپنا لے اپنی بیوی کے لیے اور بیوی کے گھر والوں کے لیے، اس کے ماں باپ بھائی بہن کے لیے، تو یہ رشتے جو خراب ہوتے ہیں، جو طلاقیں ہوتی ہیں اور طلاق تک نوبت پہنچتی ہے، یہ نوبت کبھی نہیں پہنچے گی۔ تو یہ سیدنا امام حسن نواسہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس سیرت سے اور آپ کے ساتھ پیش آنے والے واقعے سے یہ ہمیں درس ملتا ہے، یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم رشتہ چلانا چاہتے ہیں، نبھانا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو نظر انداز بھی کریں، اس کی پردہ پوشی بھی کریں، اور اگر کچھ ایسا ہو جاتا ہے تو اس کے اصلاح کی کوئی جو درست صورت ہے وہ نکالیں، ایک دوسرے کی پگڑی نہ اچھالیں، ایک دوسرے کے خلاف گلی محلہ والوں کو جمع کر کے بیان بازی نہ کریں کہ اس نے میرے ساتھ یہ کر دیا، یہ کر دیا، یہ کمی ہے، یہ کجی ہے، جو کچھ ہے آپس میں بیٹھ کر کے اس معاملے کو حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ نکاح کی تقریب تھی، اس لیے میاں بیوی کے جو اپنے معاملات ہوتے ہیں، تعلقات ہوتے ہیں، رشتے کی شروعات سے لے کر کے رشتے کو نبھانے تک، اس مختصر سے وقت میں میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے و طفیل آپ سب لوگ جو ازدواجی رشتے کے ساتھ منسلک ہیں، مجھ سمیت،
ان سب کو ہمیشہ خوشیوں کے ساتھ اپنی ازدواجی رشتوں کو گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو نیا رشتہ وجود میں آنے والا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا نام لے کر، اللہ تعالیٰ اس رشتے کو بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے قائم اور خوشیوں کے ساتھ دائم فرمائے۔ آمین یا رب العالمین بجاہ سید المرسلین وما توفیق الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آئیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کرنے۔